بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں جناب کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی یہاں پہ کال دیں اور میں ان کا انتظار کروں گا. لیکن 6 دن کے بعد عمران خان صاحب نے کہا تھا میں آؤں گا، لیکن وہ اسلام آباد نہیں آئے. ناؤ واٹ از دا نیو اسٹریٹجی؟ جی ڈیفینیٹلی کوئی نئی اسٹریٹجی ہوگی. اور پچھلی دفعہ جب عمران خان صاحب نے یہ کال دی تھی تو یہاں پہ لوگ ان کے جو نکلے تھے، ان کے سپورٹر، ان کے ووٹر باہر ضرور آئے، فیملیز کے ساتھ آئے، بیوی بچوں کے ساتھ آئے، اور آ کے انہوں نے آنسو گیس کے شل بھی کھائے، مار بھی کھائی، سختیاں بھی جھیلی. بٹ کچھ لیڈران ایسے تھے پی ٹی آئی کے جو یہاں تک نہیں پہنچ سکے یا نہیں پہنچنا چاہتے تھے، اور اس قسم کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈالتے رہے کہ کوئی بیسمنٹ میں چھپا ہوا تھا، کوئی کہہ رہا تھا جناب مجھے راستہ نہیں مل رہا. بٹ دین اگین ہوتا یہ ہے کہ جب کال دے دی تھی عمران خان صاحب نے، 2-3 دن کا اس میں جناب انہوں نے ٹائم پیریڈ دیا تھا، تو لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ خود یہاں پہ پہنچ جاتے، کسی نہ کسی طریقے سے لیڈران جو ہے اپنے لوگوں کو لے کے یہاں پہ پہنچ جاتے. لیکن ایسا نہیں ہوا. سپورٹرز ہیں، اسٹریٹ پہ سپورٹ ہے، ووٹرز بھی ہیں، سب کچھ ہے یہاں پہ، لیکن کچھ لیڈران جو ہیں ان پہ سوالیہ نشان ضرور ہے. پی ٹی آئی کے لیڈران کی میں بات کر رہا ہوں. ناؤ واٹ از دا نیو اسٹریٹجی؟ کیا اسمبلیز میں واپس جائیں گے عمران خان صاحب یا نہیں جائیں گے؟ الیکشنز تو حکومت اپنی مرضی سے اب کرائے گی، کیونکہ وہ ایک جو فیئر فیکٹر تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی کے چاکا لے گیا ہے، وہ چاکا لے گیا جناب. گورنمنٹ دا جڑی قیمتاں ودھانیاں سن، جڑی قیمتیں انہوں نے پرائس ہائک کرنی تھی، جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی وہ پرائس ہائک بھی ہو گئی، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا ایز سچ. اور اب تو بجٹ آ گیا، بجٹ از راؤنڈ دا کارنر، اور وہاں پہ کچھ تھوڑا سا ریلیف اگر عوام کو مل سکا تو مل سکے گا. لیکن جو ہیٹ فیس کرنے کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ جناب ان کو پولیٹیکل بیک لیش ہوگا حکومت کو، اس کو وہ اوور کم کر چکے ہیں. اب اگر سٹیٹمنٹس نکال کے دیکھی جائیں تو حکومت کی سٹیٹمنٹس اگر ہم نکال کے دیکھیں تو آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے کی سٹیٹمنٹس کچھ ایسی ہیں کہ جناب اگر وہ سامنے رکھ کے آج ان سے بات کی جائے تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ سوالات ایسے ہوں گے جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوں گے. واٹ واز دا اسٹریٹجی؟ گورنمنٹ کے پاس اسٹریٹجی کیا تھی؟ صرف ایک اسٹریٹجی تھی کہ جناب صرف عمران خان کو گھر بھیجنا ہے اور اس کے بعد دیکھی جائے گی، تکاں گے کی ہوندا ہے کی نہیں ہوندا. اسٹریٹجی اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتی تھی. زلفی بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. زلفی بخاری صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ رہ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور جب کال دی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے تو اس وقت he was one of those people, one of those leaders جو اپنے بندے لے کے عمران خان صاحب کی کال پہ یہاں پہ پہنچے اسلام آباد میں، جبکہ کئی ایسے لیڈران تھے جن کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پی ٹی آئی کے، جو کہ میڈیا میں ہم دیکھتے رہے لیکن وہ نہیں پہنچے یہاں پہ. خیر اینی ویز اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. زلفی بخاری صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک جی الحمدللہ. خان صاحب نے آنا تھا 6 دن بعد، وہ اسٹریٹجی چینج ہوگی کیا، یا رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ جناب تسی آ جاؤ، کال دیو عمران خان صاحب تے میں انتظار کراں گا، اس وجہ سے نہیں آ رہے یا کچھ اور ہے؟ نہیں، خان صاحب تو اسلام آباد میں ہے تو رانا ثناءاللہ کا تو کچھ بنتا ہی نہیں ہے اس میں، جہاں تک ان کی بات ہے. 6 دن کا یہ تھا کہ خان صاحب نے بولا تھا کہ اسٹریٹجی بنا کے آگے پیش کریں گے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ 6 دن 7 دن 8 دن جو بھی 10 دن جتنے بھی ہو گئے ہیں وہ خالی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہ ایسی چیز کریں جو انشاءاللہ جو اس میں کوئی فروٹفل بھی ہو، کہ آگے بھی چلے تحریک اس میں. تو ابھی اسٹریٹجی بن رہی ہے انشاءاللہ، جیسے کہ خان صاحب نے کل پرسوں بولا ہے کہ 1-2 دن میں واضح ہو جائے گا اور وہ اعلان بھی کر دیں گے. اعلان کیا ہوگا؟ جلسے جلوس کا ہوگا یا لانگ مارچ کا؟ اب یہ دیکھ رہے ہیں، ابھی خط ایگزیکٹلی فائنلائز نہیں ہوا، لیکن اسی کے لگ بھگ ہوگا. مطلب ان بٹوین کوئی چیز ہوگی، لانگ مارچ ہوگا یا جلسہ جلوس ہوگا؟ ان بٹوین بھی لانگ مارچ خان صاحب خود ہی آئے تو لانگ مارچ کی دھرنا بھی ہو سکتا ہے، جلسہ بھی ہو سکتا ہے، دھرنا بھی ہو پروٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ وہ تو ابھی تک خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. اچھا ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا، ابھی فائنل ڈیسیژن نہیں ہوئی. اچھا بیل جو ہے خان صاحب کے پاس 25 تک کی ہے جی ٹھیک ہے، اس کے بعد عمران خان صاحب بیل ایکسٹینڈ کروائیں گے، واپس پشاور جائیں گے یا کیا کریں گے؟ نہیں، اگر قانونی طریقہ جو بھی ہے کہ بیل ایکسٹینڈ کرا دیں گے. خان صاحب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ واپس اسلام آباد آ چکے ہیں، ادھر ہی ہیں، کافی دنوں سے ادھر ہیں اور آپریٹ کر رہے ہیں، اپنے پارٹی کو بلا رہے ہیں، مشورے کر رہے ہیں، پوری پارٹی کو یونائٹ کر رہے ہیں اور پوری وہ پلان کر رہے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہے. اور انشاءاللہ جو پلاننگ ابھی بنے گی تو بہت بہترین بنے گی آگے جانے کے لیے.
آگے جانے کے لیے؟ یعنی کہ لیڈران کچھ چینج کریں گے؟ آپ کچھ تو چینج کر دیا ویسے بھی یہی ہیں یو نو، لیکن میں یہ کہوں کہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی نے دھرنے میں اچھا کیا تو یو نو وہ بندہ، ہر بندے کی اپنی گیم ہوتی ہے، ہر بندے کی اپنی، میں شاید میڈیا پہ اتنا اچھا نہ ہوں، فیلڈ میں شاید بہتر ہوں یا آفس میں شاید بہتر ہوں، تو ہر بندے کی اپنی اپنی ایک ایکسپرٹیز اس لحاظ سے ہوتی ہے۔ اس وقت ہمیں تو جوڑ کے رہنا چاہیے، سب کو یونائٹڈ رہنا چاہیے، تو اس طریقے سے پارٹی مضبوط رہے گی۔ اچھا، ایک خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ شاید عمران خان صاحب کچھ دنوں کے لیے باہر بھی جائے، کیا ایسا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ ایسا ہی از ناٹ گوئنگ آؤٹ آف دا کنٹری فار اے وائل؟ ناٹ دیٹ آئی ایم اویئر آف، لیکن بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ وہ جب پرائم منسٹر تھے وہ دورے بہت کم کرتے تھے جی، تو اب تو دور کی بات ہے۔ اچھا چلیں، خان صاحب جو ہے اس وقت کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ان کو جو ملے تب بھی ان سے بات کریں یا ان سے ویسے بھی اگر ان کو دیکھیں تو باڈی لینگویج سے چلیں ٹھیک ہے، کچھ انہوں نے ہوپس پن کی ہوئی تھی سپریم کورٹ کے ساتھ، وہاں پہ ایز سچ انہیں جو ریلیف چاہتے تھے وہ نہیں ملا ایز سچ انہیں، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو خان صاحب الیکشنز مانگ رہے تھے کہ الیکشنز جو ہیں جناب اناؤنس کیے جائیں پہلے اور پھر اس کے بعد بات چیت ہوگی حکومت سے۔ حکومت کہتی جی کہ الیکشنز اناؤنس کر دیے تو پھر بات چیت کی کرنی ہے سی، تو وہ اس پہ آ کے بات پھنسی ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ الیکشنز کی ڈیٹ اناؤنس ہونے سے پہلے حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات چیت تو ہو سکتی ہے اگر الیکشن کا، صرف اگر الیکشن کے ایجنڈے پہ ہو تو ہمارا موقف یہ کہ وہ کہیں کہ الیکشن ہم اناؤنس کر دیتے ہیں، اس کی ڈیٹ اور جو فائنالٹیز ہیں وہ بے شک ہم بیٹھ کے کر لیں، تو اگر اس چیز پہ ہم پہنچ جائیں تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر وہی ٹپیکل جو ان کے طریقے ہوتے ہیں کہ آئیں اسمبلی جوائن کریں، گپ شپ لگائیں گے، بات کریں گے کہ جی کیا ہم کر سکتے ہیں آگے جاتے ہوئے، تو اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہے کسی کا۔ ہمارا بڑا سمپل موقف ہے جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بس یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے، یہ آئی ہے ایک ایک بغیر ایک مینڈیٹ کے، اور اس وقت ملک بالکل ایک ڈاؤن ورڈ اسپائرل پہ ہے، چاہے معاشی حالات پہ ہو، اکنامکلی ہو، چاہے آپ اس کا سوشل فیبرک دیکھیں۔ ابھی آپ باہر جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ مطلب ہے کہ بالکل ڈیوائیڈڈ ہے اور ایک طرف ہے خان صاحب کی طرف۔ اور میں کوئی ایز اے بطور صرف ایک پی ٹی آئی ورکر کے طور پہ نہیں کہہ رہا، میں ایسے کہہ رہا ہوں کہ کئی لوگ شاید ہمارے حکومت کو پسند بھی نہ کرتے ہو یا ہماری حکومت سے مایوس بھی شاید ہوئے ہوئے ہوں، لیکن جب یہ واقعہ خان صاحب کا پی ٹی آئی کو یہ جو بیرونی سازش تھی اس طریقے سے جب اس دروازے سے یہ اندر آئے تو جو مایوس بھی ہوا تھا یا شاید جو ہمارا فل آؤٹ سپورٹر یا ووٹر نہ ہو وہ بھی ایک خان صاحب کے سائڈ پہ ہو گیا تھا کہ جس طریقے سے یہ ہوا ہے، جو یہ سازش ہوئی ہے، یہ بالکل ہی غیر ہم اس پہ نہیں مانتے کیونکہ یہ پاکستان کے خلاف تھی بیسکلی، اور پاکستان کے فیصلے ہم پاکستان میں چاہتے ہیں، تو یہ اتنا آبویس ہو گیا تھا۔ اب یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے پاس، میں آج ہی ابھی خان صاحب ایک انٹرنیشنل انٹرویو دے رہے تھے تو میں وہیں سے آ رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ بڑی ایک رسپانسبلٹی لائی کرتی ہے کیونکہ ان کے پاس اس وقت بہت طاقت ہے۔ جب انسان کے پاس بہت زیادہ اوور ویلمنگ سپورٹ ہو وہ ایک طاقت بن جاتی ہے، تو آپ کو وہاں کنسٹرینٹ، حوصلہ اور میچورٹی دکھانی چاہیے جو خان صاحب نے دکھائی تھی۔ میں سمجھتا ہوں لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، لیکن دھرنے والے دن، ڈی چوک والے دن بھی تب بھی خان صاحب نے بڑی میچورٹی دکھائی تھی کہ اتنی طاقت میرے پاس ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ غلط طریقے سے استعمال ہو اور اپنے لوگوں کو نقصان پہنچے، تو اس لیے خان صاحب تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں کہ اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے کہ اس طاقت کو وہ میچورٹی اور رسپانسبلٹی کے ساتھ ہینڈل کریں۔ آپ نے کہا کہ حکومت جو ہے اگر صرف یہ بھی بتا دے کہ الیکشن کرانے جا رہے ہیں ہم، تو پھر بھی آپ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ آئی تھنک کرانے تو ہیں انہوں نے، نہیں کرانے تو ہیں، لیکن اگر وہ دیکھیں آئی تھنک جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، میں کیونکہ نیگوشیشن میں انوالو نہیں ہوں، لیکن میں اگر خالی نیگوشیشنز کی بات کر رہا ہوں کہ اگر میں نیگوشیشن میں ہوتا تو اگر حکومت اس پہ مان جاتی کہ الیکشن کرانے ہیں ایک پیریڈ کے اندر، مطلب بیفور ٹائم وغیرہ، اوکے، تو اس پہ بندہ بیٹھ جائے اور بات کرے، ٹھیک ہے اب آپ جولائی میں کال کر رہے ہیں
जुलाई 15 पे कर रहे हैं कॉल इलेक्शन, या मतलब let's say जून 15 पे कर रहे हैं, जून के एंड पे कर रहे हैं, जुलाई के 19 भी हो सकती है, जून 19 भी हो सकती है, जुलाई के बीच में कॉल कर रहे हैं, मतलब ये एक नेगोशिएशन हो सकती है. लेकिन एज लॉन्ग एज पीरियड ये हो और वो मान गए हो कि इलेक्शन हम कॉल कर रहे हैं और महीना अगर उसमें बीच में हो तो ठीक है, बंदा बात कर सकता है. लेकिन अगर बात ये हो कि जी हम अभी चलाना चाहते हैं मुल्क की मफाद में कि आप भी हमारे साथ हों, और ऐसी लंबी बातचीत हो जो बेसिकली हर पाकिस्तानी इस वक्त नफरत कर रहे हैं, हम क्यों करें इस पे बैठने, क्यों इलेक्शंस कराएंगे? वो हुकूमत इस वक्त बैठी हुई है, उसने जो प्राइस हाइक करनी थी, वो तेल की कीमत बढ़ानी थी, पेट्रोल की कीमत, गैस की, सारी चीजें, बिजली की कीमतें जो बढ़ानी थी और मजीद जो बढ़ानी है वो भी बढ़ा देंगे वो लोग. तो अगर वो कीमतें बढ़ा के बजट दे के वापस इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो उनको कितने नफलों का सवाब मिला? बढ़ानी थी या बढ़ाई गई हैं? बढ़ा दी ना, जैसे भी बढ़ानी थी बढ़ा दी. अब जो हीट फेस करनी थी कर ली. हाँ, उन्हें जो करनी थी शायद कर ली, लेकिन उन्हें जो किया है अब उनके फायदे में भी नहीं था कि अब इलेक्शंस होंगे तो फौरी तौर पे तो नहीं करेंगे इलेक्शन. सर प्रेशर इतना बिल्ड हुआ है कि उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगी. मतलब अवाम बड़ी मायूस है. आपने अभी इंट्रो में बताया था कि देखें इन्होंने पेट्रोल हाइक कर दी थी, हर चीज, पेट्रोल की, गैस की, हर चीज की कीमतें बढ़ी हैं बहुत ज्यादा, लेकिन उसका इमीडिएट इफेक्ट नहीं आता. अब जो आम अवाम है वो भी स्क्वीज होगी. अब तो बिल चलाएंगे, अब उनको हर हफ्ते उनको फील होगा कि जाता, तो वो प्रेशर बहुत ज्यादा होता है. अब वो क्या रिलीफ देंगे? बजट में आपने बात की कि बजट में क्या रिलीफ दे सकते हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि मुल्क में पैसे नहीं है तो रिलीफ क्या देंगे फिर बजट में? और बात यही थी कि मैं समझता हूँ कि इनके अंदर भी स्प्लिट है, और नवाज शरीफ समझे थे कि ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनके जो मुझे इत्तला मिली है कि उन्होंने खुद बोला कि हमारे वोट बैंक को बहुत फर्क पड़ना है. जो छोटा मोटा रहना था पंजाब में वो भी अभी मायूस होगा. लेकिन मैंने ये भी सुना है कि इमरान खान साहब ने जब कहा कि मैं इलेक्शन की डेट लूंगा तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, हूं इलेक्शन की डेट नहीं, हूं असी टाइम पूरा करांगे, असैम्बलियां अपनी टाइम पूरा करनगे. अगर नवाज शरीफ इतना दिलेर होता तो आज वो पाकिस्तान में होता जी. वहां से बातें करना आसान है, मैसेजेस, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो इतने दिलेर हैं कि वो ऐसी बातें करें. लेकिन अब देखते हैं, अब इलेक्शंस इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हम बहुत जल्दी कॉल करा देंगे. अगर आप इलेक्शंस की तरफ चले भी जाते हैं, इलेक्शंस हो भी जाते हैं, जो कि आपके एक आपकी डिमांड है सिर्फ ये इलेक्शंस कराएं, तो अगर आप चले भी जाते हैं उसमें से आपको मिलेगा क्या? आप एक तरफ 9-11 जमातें हैं वो बैठी हुई हैं जो जिनके पास एक्सपीरियंस इलेक्शन लड़ने का बहुत ज्यादा है. आपके पास इलेक्शन लड़ने का एक्सपीरियंस एज सच वो नहीं है. उनको पता है इलेक्शन लड़ना कैसे है, ठीक है, उस दिन वोटर को कैसे लेके आना है, गिनती तक, आखिरी वक्त तक, जब तक सील नहीं हो जाते, जनाब तक गिनती नहीं हो जाती, उस वक्त तक वो सारे काम आप लोग कर लेंगे. आपके आपके सपोर्टर ने तो प्रिसेप्शन खत्म कर दिया कि वो मम्मी डैडी किस्म का सपोर्टर था, वो तो प्रिसेप्शन उसने खत्म कर दिया. उसने तो मार भी खा ली, उसने तो टीयर गैस भी खा ली, उसने जनाब जो सख्तियां झीलनी थी वो भी झील ली, उसने वो प्रिसेप्शन खत्म कर दिया. अब नेक्स्ट टास्क इज कि इलेक्शंस वाले दिन आपके वोटों की गिनती तक आप लोग वहां पे बैठ के पहरा दे सकते हैं. आई थिंक बिल्कुल जी, इट्स एन आर्ट. लेकिन अभी हमें अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना चाहिए. हमने काफी इलेक्शंस एज ए बतौर पार्टी लड़े. आप भूल रहे हैं कि हम अक्सरियत में हम इलेक्शन जीते हैं. खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें इलेक्शन अभी लड़ना आता है. और इंशाल्लाह अब आप जो ये 20 सीटों का जो सिचुएशन डिफरेंट थी नहीं होगी, लेकिन देखिए उसमें भी इतना, वो भी एक ओवरप्लेड और ओवर एग्जैजरेटेड सिनेरियो है कि अच्छी है या बुरी है. अब आप उसकी प्ली ये ले सकते हैं, कई सीटें आपने हारी 500 वोटों पे, 300 वोटों पे. हमने 70 सीटें हारी हैं बिटवीन 5000 वोटों से कम की लीड से. 70 सीटें. तो अगर किसी का इतना बड़ा हाथ था जो ये कहते थे तो वो 70 तो जिता देते. मतलब 3-4 हजार तो बहुत आपको नहीं देना चाहते नहीं, लेकिन इतना होता नहीं है. देखें जनरल मुशर्रफ साहब अपने पूरे एब्सोल्यूट पावर में, ठीक है जी, इलेक्शन स्वीप नहीं कर सके, और उनके पास हर अथॉरिटी थी. अमेरिकन सपोर्ट था, अमेरिकन पैसा था, अवाम भी थी, फौज भी थी. अच्छा, लेकिन फिर भी वो क्लीन स्वीप तो नहीं कर सके ना. तो मैं सिर्फ कह रहा हूं कि किसी इंस्टीट्यूशन या किसी इदारे या किसी चीज को ओवर एस्टिमेट ना करें.
کوئی بھی اتنا پاورفل نہیں ہے. جب عوام کھڑی ہو جاتی ہے, جب آپ کے پاس اوور ویلمنگ سپورٹ آ جاتا ہے, تو کوئی بھی نہیں اس کو چھیڑ سکتا. 19-20 کا کوئی فرق ہو یا ایسا کچھ ہو, اندرون سندھ میں کچھ ہو, سدرن پنجاب یا بلوچستان میں تھوڑی سی اگر ہو سکے, لیکن انشاءاللہ دیکھیں, آپ دیکھیں سوشل میڈیا بڑھ رہا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری چیزیں ہمیں بھی آتا ہے کہ یہ کیسے کرتے ہیں. اچھا. تو ہمیں روکنا بھی آتا ہے, ہمیں اپنے طریقے بھی آتے ہیں, اور ہم نے ثابت بھی کر دیا کہ ہمیں مار کھانا بھی آتا ہے اور ہمیں مارنا بھی آتا ہے. تو اور چیزیں ابھی حالات اور ہیں جی. بڑے ہاسٹائل ہو رہے ہو, تسی فرنٹ فٹ تے کھیل رہے ہو بخاری صاحب. ہمیں دونوں طریقے آتے ہیں ابھی انشاءاللہ. چلے ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. زلفی بخاری صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جناب زلفی بخاری صاحب, آپ نے جب عمران خان صاحب حکومت میں تھے تو آپ جناب بہت کلوز تھے ود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن, ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا, آپ کی باڈی لینگویج دیکھی, جب عمران خان صاحب کا وزٹ بھی ہوا تب بھی ہم نے دیکھا. ابھی مڈ ٹرم آنے والا ہے امریکہ میں, اور جو اس وقت چل رہا ہے, انالیسس چل رہا ہے, وہ یہ چل رہا ہے کہ مڈ ٹرم میں ٹرمپ جو ہے ایک دفعہ پھر وہاں پہ اپنا رنگ دکھائیں گے. ہی ول اسٹرائک بیک اگین. آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ واپس کیوں نہیں جاتے وہاں پہ جا کے اپنا رول کیوں نہیں پلے کرتے؟ آپ برج بلڈنگ کیوں نہیں کرتے اپنی پارٹی کے لیے, عمران خان صاحب کے لیے؟ ابھی جانا تو کوئی فائدہ ہے نہیں. آئی تھنک ہم اس وقت گورنمنٹ میں ہیں نہیں. امریکہ کے اپر اور لوور ہاؤس کے الیکشنز ہیں نومبر میں آئی بلیو, تو اس کے بعد پھر سمجھ آ جائے گی. اس وقت اوبیسلی جو موجودہ حکومت ہے ڈیموکریٹس کی, ان کے حالات تھوڑے سے نازک ہیں. لگ یہی رہا ہے کہ ریپبلکنز موسٹ لائکلی اپر اور لوور ہاؤس, جو لگ رہا ہے ایٹ لیسٹ پول سے جیتیں گے. تو ظاہری بات ہے جب وہ آتا ہے شفٹ, مسکنسیپشن ہمیشہ پاکستان میں رہی ہے کہ جی ڈیموکریٹس ہی پاکستان کے لیے بیسٹ ہیں, اور یہ وچ از ناٹ آفٹن دا کیس. آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس میں شاید ٹیکنیکلی پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے, اسپیشلی ڈرونز کے حوالے سے. لیکن انشاءاللہ اگر آگے جاتے مزید, دیکھیں میں ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے وہ اب آج کل 2022 میں صرف ایک ہی پالیسی ہے, وہ ایک اکنامک پالیسی. آپ کی فورن پالیسی از بیسڈ آن یور اکنامک ٹائز. اگر انڈیا کے ٹائز ہر ملک کے ساتھ اچھے ہیں صرف اور صرف اکنامکلی, کہ ہم کتنی جلدی ڈیل اسٹرائک کر سکتے ہیں اکنامکلی, ان کے ساتھ ٹائی ان کر سکتے ہیں, انویسٹ کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے اندر, تب وہ آپ کو سیریسلی لیتے ہیں. ورنہ تو وہی برادر ہم کرتے رہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس وقت جو بھی کچھ ہوا ہے اس سازش کے ذریعے, تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ پاکستان اور امریکہ کے خلاف بیچ میں کچھ ہے. ایک ایڈمنسٹریشن ہے جو شاید پہلے دن سے خان صاحب کو نہیں اس طریقے سے ویلکم کر رہی تھی. مطلب ایک امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات تھے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں, تو پریزیڈنٹ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن آئی تو وہ کمیونیکیشن نہیں رہی, وہ کانٹیکٹس نہیں رہے پرائیویٹ لیٹ سے, اور فورن آفس کے طور پہ اس طریقے سے بھی نہیں رہے. تو یہ چیزیں چینج ہوتی ہیں. مطلب ہے کہ اب شہباز شریف ہے پاکستان میں, اور کل شاید کوئی اور ہو امریکہ میں, اور خان صاحب جب واپس آئیں تو کوئی اور ہوگا. تو یہ سر ایک ایوالونگ سچویشن ہوتی ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ آپ کو اپنے ٹوز پہ ہونا چاہیے اور ریڈی ہونا چاہیے کہ کلیئرفائی کریں کہ جو ہمارے مسئلے تھے وہ آپ کی طرف سے آئے تھے, ایک ایڈمنسٹریشن کی ڈیسیژن تھی. اٹس ناٹ اے کنٹری یا کہ پورے ملک کا یہ تاثر ہے, یا کہ ہم خدا نخواستہ کوئی جنگ میں ہیں ان کے ساتھ. تو برج کرنے چاہیے آگے جاتے ہوئے جب وقت صحیح ہو. اگر آپ گیج کریں عمران خان صاحب کی دور حکومت میں فارن پالیسی کو, تو کیسے گیج کریں گے؟ 1 out of 10 کتنے نمبر دیں گے آپ؟ نہیں دیکھیں, آئی تھنک خان صاحب کی بڑی آئی تھنک جہاں تک خان صاحب کی بات آتی ہے, ان کی بڑی اچھی ایک بہت ہی وائڈ اسپیکٹرم پہ سوچ تھی ایک فورن پالیسی پہ, اور وہ صرف یہ تھی کہ پاکستان کا مفاد کیا ہے, اور ہر ملک کے ساتھ اچھے تعلقات بنانا جو پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے, اور جو دنیا کے انٹرسٹ میں بھی ہے وائس ورسا. تو آئی تھنک وہ ایک چیز خان صاحب کی بڑی اچھی تھی. اور
شاید کئی سپر پاورز کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں، اس لیے یہ چیزیں رول اپ ہوتی گئیں آپ کہہ سکتے ہیں. اور پھر فائنل پوائنٹ رشیا تھا جو اس ڈوسیئر میں آپ نے دیکھا تھا، سائفر میں دیکھا تھا. تو وہ ایک رول اپ افیکٹ تھا کیونکہ خان صاحب کی ایک آزاد فورن پالیسی تھی اور وہی وہ چاہتے تھے. تو آئی تھنک اوور آل ان کی ویژن بالکل صحیح تھی. اگر دیکھا جائے تو دیکھیں ریجن کے اندر جو اس طرح پاورز یہاں پہ اکٹھی ہو رہی ہیں اس ریجن میں، رشیا ہو گیا، ایران ہو گیا، چائنا ہو گیا، سو یہ ایک گروپ بنتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور دیکھا جائے تو عمران خان صاحب بھی اسی طرح اس کو سوچ رہے تھے، اسی طرح اس کو لے رہے تھے. بٹ دین اگین ڈونٹ یو تھنک کہ جو فورن پالیسی ہوتی ہے جب تک اکنامکلی آپ اسٹرانگ نہ ہو اس وقت تک آپ انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی نہیں بنا سکتے. جی میں اگری کرتا ہوں کہ ہے اکنامکلی، لیکن دیکھیں پاکستان کسی گروپ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہر ملک جیسے کہ امریکہ ہے وہ پھر بھی کینیڈا کے ساتھ، چاہے ان کے اچھے تعلقات ہوں یا برے ہوں، وہ پھر بھی کینیڈا کے ساتھ بہت ٹائٹلی نیٹ ہوتا ہے کراس بارڈر بھی، کیونکہ وہ اس کا پڑوسی ہے. ہمیں بھی اپنے پڑوسی ملکوں کے ساتھ خاص طور پہ مطلب ہے کہ انڈیا کو دیکھ لیں. انڈیا جو خان صاحب بار بار کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارے پہ ایران پہ فل سینکشنز تھی ہیں، لیکن انڈیا کو ایک بلینک چیک دیا گیا تھا کہ وہ اس کے باوجود بھی امریکہ نے انڈیا کو اجازت دی ہوئی تھی کہ آپ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں. والیوم بڑھا نا اکانومی کا، والیوم بڑا ہے اکانومی کا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پوزیشن ایسے بھی کیا ہوا تھا اور امریکہ بھی انٹرینچ تھے، ایکسپورٹرز ہیں وہاں کے. تو ظاہری بات ہے کہ ان کو وہاں ایران کا بھی تھا. اب جب رشیا کا ہوا، اب رشیا میں انڈیا 30% پہ ڈسکاؤنٹ پہ رشیا سے لے رہے گیس آئل، تو اور انگلینڈ اور یورپ ون آف دا لارجسٹ امپورٹرز رشیا کے. اب وہ ابھی تک، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سردیوں تک اس کو وائنڈ ڈاؤن کریں گے. سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان کے اوپر اتنا ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ امریکہ کا، یورپ سب ون آف دا لارجسٹ امپورٹرز رشیا سے، اور بات یہ کہ سردیوں تک ہم وائنڈ ڈاؤن کریں گے. سوال یہ اٹھانا چاہیے کہ سردیوں تک کیوں؟ اگر ایک مورلسٹک سٹانس ہے، اگر ایک مورل سٹانس ہے کہ جی پاکستان آپ نے یہ کیوں کیا، آپ کیوں گئے، تو یورپ کے ساتھ مورل کیوں نہیں کہ آپ اس وقت کریں؟ کیوں کہ آپ وائنڈ ڈاؤن کریں کہ ٹھیک ہے ہم دسمبر تک کم کرتے جائیں گے. دسمبر تک کیوں کم کرتے جائیں گے؟ کیونکہ اس سے پہلے اگر کریں تو ہماری عوام کو بہت نقصان ہوگا. تو جب پاکستان سوچتا ہے کہ ہماری عوام کو بہت نقصان ہوگا، ہم اگر رشیا سے زیادہ سستا تیل یا گیس لے سکتے ہیں 30% 40%، تو بات تو ہمارے عوام کا کوئی فرق نہیں. لیکن باقی ملک، باقی یورپ، باقی کانٹیننٹس کو وہ اجازت ہے کہ وہ جی آپ اپنے عوام کو سوچتے ہوئے آپ کریں کہ آپ دسمبر تک کم کرتے جائیں. انڈیا کو کھلی بلینکٹ ہے کہ وہ ڈونرز پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے، اور جو ڈونرز ہیں جو فائنینشلی آپ کو پیسے دے رہے ہیں، آپ کے ملک کو پیسے دے رہے ہیں، وہاں پہ ہر جگہ پہ، تقریباً ہر جگہ پہ امریکہ اگر اسرٹ کرتا ہوگا تو پھر آپ کیسے یہ ڈیسیژ لے سکتے ہیں؟ اگریڈ. لیکن اس لیے جب ہم حکومت میں تھے ہم نے اپنی ساری ٹارگٹس نہ تو ہٹ کی، ان کو ایکسیڈ کیا. چاہے موڈیز کی رپورٹ ہو، چاہے IMF کے اسٹیٹمنٹس ہوں کہ وی ہیو فلفلڈ آل آور اوبلیگیشنز، اور وہ بھی اس حد تک کہ ہمارا کوئی ڈیٹ کی کوئی پیمنٹ مس نہیں ہوئی، ہم نے ساری اس وقت ہٹ کی. تو یہ بھی بندے کو سوچنا چاہیے کہ جب آپ اس ساری چیز پہ رائٹ ٹریک پہ پہنچ گئے ہیں، 6% آپ کی GDP آ گئی ہے، آپ اپنے قرضے سے ہی ٹائم پہ دے رہے ہیں، تو پھر جب ہم نے موو کیا، خان صاحب کا وزٹ ہوا رشیا تک، تو جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اکنامکلی بھی اپنے آپ کو یہ پھر سے مضبوط کرتے جا رہے ہیں. واز اٹ اے وربل انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کو 30% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا، یا آپ کو کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی، یا کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کو ملی تھی یا ملنی تھی؟ ابھی حماد اظہر صاحب کا ایک خط بھی ان کو گیا تھا کیونکہ وہاں ان کی خط گیا تھا، لیکن وہاں ان کی وربل، میں خود ٹرپ پہ نہیں تھا لیکن ان کی وربل انڈرسٹینڈنگ تھی. اور ابھی آئی تھنک رشین فیڈریشن نے پھر سے ابھی وہ دیا ہے کہ وی آر ولنگ ٹو گیو ڈسکاؤنٹڈ انرجی اگر ہمیں if the government reaches out. تو وہ ابھی بھی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ڈسکاؤنٹڈ، دیکھیں ملک بڑی تکلیف میں ہے، ایک دوسرا ملک کہہ رہا ہے ہم آپ کو ڈسکاؤنٹ میں دیں گے. ان پہ وہ سینکشنز نہیں ہیں، ایران جیسی کمپلیٹ سینکشنز نہیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں لے رہے، اپنی عوام کو تکلیف سے ڈال رہے ہیں، اور بلکہ پرائسز آپ ہر رات 12 بجے آپ ان کو بڑھاتے جا رہے ہیں. تو کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اور وہ بھی پھر
مفتاح اسماعیل صاحب ایک اسٹیٹمنٹ میں نے وہ ٹویٹ بھی کیا تھا, وہ ہنس رہے ہیں کہ جی سوائے ان 3 لوگوں کے 4 لوگوں کے کوئی بیچارے آگے بیٹھے ہوں گے, ان کو کہیں کہ جہازوں کے فیول کا غریب کو تو اور کسی کو تو فرق نہیں پڑا. یہ کس دنیا میں رہ رہا ہے کہ جن کے جہاز ہیں ان کو فرق پڑ رہا ہے, لیکن جو غریب عوام ہے ان کو فرق نہیں پڑ رہا, مڈل کلاس کو فرق نہیں پڑ رہا. مطلب یہ بالکل ہی بے شرم ہے, ان کو کوئی خوف نہیں ہے خدا کا یا اپنے لوگوں کا. تو یہ آ کے بس اپنے کرتے جا رہے ہیں. ان کا ایک ہی موقف تھا اس دفعہ, پیسے بنانے کا نہیں تھا. میں کرپشن نہیں کر رہے, میں نہیں سمجھتا ان کا موقف اس شارٹ پیریڈ کی گورنمنٹ میں پیسے بنانے کا تھا. ان کا مقصد تھا کہ اپنے کیسز خارج کریں, کہ اگر پھر سے ہمیں موقع ملے کہ ہم آ کے لمبی پھر ماریں. تو ان کا موقف اس والا پیسے والا نہیں تھا. ان کا خالی یہ تھا کہ ہم بالکل ہی نااہل ہو جائیں اور ڈس ریکارڈڈ کیسز ہمارے ہو جائیں. تو ان کا موقف صرف تھا کہ اپنے کیسز کو ہٹانا, ختم کرنا, خارج کرنا. آپ لوگوں کی طرف سے اگر دیکھا جائے, میں اس پہ جواب لیتا ہوں, ایک بریک لے لوں, لیکن اس پہ میں جواب یہ لینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس تقریباً 4 سال کا عرصہ تھا. آپ لوگوں نے بھی جو ایلیگیشنز تھے ان لوگوں پہ, لیڈران پہ جو اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہیں, ان کیسز کو حتمی نتائج نہیں نکلے اس کے, سو وہ آپ کا فیلئر ہے نا. میں ایک تھوڑی سی بریک لے لوں. زلفی بخاری صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, آئندہ الیکشنز میں اگر آپ لوگ نہیں جیتتے تو پھر رولا ہے, پھر سڑکاں تے. دیکھیں اگر ہم یہ تو آگے کی بات ہے, اگر ہم خدا نہ خواستہ الیکشن نہیں جیتتے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن زیادہ تر فری اینڈ فیئر ہوئی ہیں, تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. خان صاحب نے اپنی کئی تقریروں میں, اسپیچز میں, انٹرویوز میں بولا ہوا ہے کہ ہم تو صرف الیکشن چاہتے ہیں. عوام اگر واپس ان چوروں کو واپس ڈال دے تو ان کی مرضی ہے, لیکن اگر الیکشن فیئر ہوں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی ڈیموکریٹک رائٹ ہم سے چھینا نہیں گیا یا چوری نہیں کیا گیا ہو, تو ہم اس کو تقسیم کریں گے. اس میں کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. بے شک ہارے بے شک جیتے, بے شک ہارے بے شک جیتے, صرف ہمیں صاف الیکشنز کریں. صاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الیکشن صاف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ کوئی چیٹنگ ریگنگ نہ ہو. You think that's possible? I think it's possible. دنیا کے کون سے کونے میں ایسے الیکشنز ہوتے ہیں جو کہ بالکل صاف ہو 100%؟ دیکھیں آئی تھنک 2018 کے الیکشنز آپ دیکھیں تو کسی پارٹی نے اتنی ساری پارٹیز نے تقریباً بولا تھا کہ کلین ہے سوائے نون کے جو ہاری تھی, باقی سب ٹھیک تھے. تو آئی تھنک الیکشنز تو ٹھیک تھے اس وقت. تو میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی الیکشن دنیا میں پرفیکٹ ہو, لیکن یہ نہ ہو کہ آپ بالکل ہی دھاندلی کر کے اوپنلی وہ ہو. لیکن ظاہری بات ہے کہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں میکنزم صحیح طریقے سے. ای وی ایمز کو انہیں ریجیکٹ کر دیا تھا, جو اس کو آپ کو بیسکلی اس چیز سے نکال دے گا, وہ انہیں ریجیکٹ کر دیا. اوورسیز کی ووٹس انہیں نکال لی, تو ان کا ارادہ تو اوورسیز کے جو ووٹ نکال دیے اس سے آپ کو اثر نہیں پڑے گا؟ اثر شاید نہ پڑے, لیکن اوورسیز کی ووٹ سے ہماری جیت میں سمجھتا ہوں 90% کنفرم تھی, کیونکہ 10 ملین ووٹر ہوتا ہے آپ کے پاس اوورسیز سے. لیٹس سے اس میں سے آپ بولیں کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے آپ کا 30% جو ایوریج ہوتا ہے پاکستان کے اندر بھی, تو میں کہتا ہوں وہی آپ لگا لیں فارمولا باہر. اور تو باہر آسان ہوتا کیونکہ آئی ووٹنگ ہوتی تو فون پہ, تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے, لیکن 30% بھی لگا لیں. اس 3 ملین لوگ جب ووٹ کریں, 3 ملین لوگ آپ 300 کنسٹیچوئنسیز میں لگا دیں تو 10,000 بندہ فی کنسٹیچوئنسی بن جاتا ہے. جو بندہ 10,000 ووٹ اپنے گھر سے لے کے نکلے وہ تگڑا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. جب آپ 70 سیٹیں ہارے ہوئے ہوں 5,000 سے کم ووٹوں سے, تو 10,000 ووٹ جب کنسٹیچوئنسی میں آتا ہے تو بہت زیادہ ووٹ ہوتا ہے, وہ آپ جیت جاتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر خان کی ووٹ ہے, پی ٹی آئی کی ووٹ ہے. تو اس سے اس چیز پہ بے شک اس لیے انہوں نے اتنی ضد کی ہے اوورسیز ووٹ پہ, اور فوراً پہلی چیز انہوں نے آ کے اوورسیز کو اٹیک کیا. تو یہ بعد میں جب الیکشن آپ کے ہوں گے تو اس وقت یہ ایشو نہیں بنے گا آپ کے لیے؟ نہیں دیکھیں ابھی کیا ہمارے لیے ایشو کیا لوگوں کے لیے بنے گا ایشو؟ نہیں, ہم نے تو پوری اپنی طاقت لگا کے بل پاس کیا, تو اوورسیز کو رائٹ تو ہو گیا نا, ختم ہو گیا, لیکن اب تو کچھ اور ہو گیا. ٹھیک ہے, لیکن یہ وہ ہوگا جو 2018 میں بھی ہم جیتے ہیں, اور اس وقت ہم 2018 سے کئی زیادہ پاپولر ہیں, یہ حقیقت ہے. اس لیے یہ پوری کوشش لگائیں گے, پورا دم لگائیں گے کہ الیکشن نہ ہو, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہماری اس وقت 2018 اور 2013 سے بہتر پوزیشن. بزدار صاحب کدھر گئے؟ بزدار صاحب ادھر ہی ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نظر نہیں آتے. شو پنجاب میں ورکنگ کر رہے ہوں گے ورکرز کے ساتھ.
You sure? You're not. میری ملاقات کسی جلسے پہ ہوئی تھی لاسٹ یا کور کمیٹی میں ہوئی تھی, لیکن ادھر ہی ہے. Do you think کہ بزدار کا ڈیسیژن جو تھا خان صاحب کا وہ ٹھیک ڈیسیژن تھا کہ فرام ڈے ون ایک خلش تھی بٹوین دا ایڈمنسٹریشن اینڈ خان صاحب, لیکن بزدار صاحب کے مسئلے میں عمران خان صاحب نے ڈڈ پٹ ہز فٹ ڈاؤن اور انہوں نے ان کو نہیں ہٹایا. لیکن صحیح تھا یا غلط تھا, اگر جب آپ چلے جاتے ہیں, جب آپ گورنمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور آپ ٹائم گزر جاتا ہے تو کبھی کبھار چیزوں کسی کو, یا میں صرف بزدار صاحب کی بات نہیں, میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ہٹانا اور نقصان دہ ہوتا ہے. تو بیکاز جب آپ ہٹاتے ہیں تو ایک ویکیوم پہلے آتا ہے, دوسری چیز ایسپرنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس پوزیشن کی, تو آپ ایک پنڈورا باکس کھول دیتے ہیں ان فائٹنگ کے, کیونکہ ہر بندہ ٹانگیں ایک دوسرے کی کھینچ رہا ہوتا ہے کہ میں پھر بنوں, تو جو ایک قسم کی یونٹی بنی ہوئی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. وہ آپ کے صاحب کدھر گئے, وہ جو کہ بہت ایف آئی اے میں ایکٹیو تھے, میں تو نام بھی بھول گیا ان کا, وہ تو بالکل آگے پیچھے ہو گئے کہیں. نام بھول جائیں بہتر ہی ہے, کیوں چلیں. نہیں وہ کہاں گئے, انہوں نے اتنے ملک سے باہر ہیں جی, کہیں ملک سے باہر گئے, اسپین گئے ہوئے, مجھے خود پتہ نہیں ہے, لیکن باہر ہی ہوں گے جی, آئی ڈونٹ نو. باہر ہی گئے ہوئے. سو وہ بھی ڈیسیژن ٹھیک تھا خان صاحب کا. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہماری گورنمنٹ بالکل پرفیکٹ تھی, اس میں کوئی گورنمنٹ پرفیکٹ نہیں ہو سکتی. ہماری گورنمنٹ میں ایک ہی مسئلہ تھا جو میں سمجھتا ہوں, وہ تھا ایچ آر کا, ہیومن ریسورس کا, کہ ہم بہتر لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف, شاید میں اپنی منسٹری میں بیسٹ نہیں تھا, شاید میرے سے بھی بہتر ہو لوگ, لیکن ہم اچھے بہتر لوگ نہیں لگا سکتے. آپ برٹش ایئر ویز لے کے آئے, ورجن اٹلانٹک لے کے آئے آپ نے, اور جو اپنی منسٹری کے اندر رہ کے, جو ڈومین میں رہ کے آپ کام کر سکتے تھے آپ نے کیے, تو پھر آپ کثرت نفسی سے کام لے. لیکن میں ڈبیٹ کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ شاید میں میرے سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہوں, بہت سے لوگ ہوں گے, لیکن تو اگر کوئی ہماری نیت پہ کسی نے شک نہیں کیا, اگر کوئی چیز ہم سے شاید بہتر ہو سکے, جو ہمیشہ یہ ڈبیٹ رہے گی, وہ صرف ہیومن ریسورس کے اس جگہ کے لیے, کیا یہ نئے بندے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ. آئی تھنک خان صاحب ابھی جو صحیح چیز کر رہے ہیں کہ وہ پلان بھی بنا رہے ہیں کہ جب انشاءاللہ وہ واپس حکومت میں آئیں گے تو وہ کہتے ہیں نا الفاظ کے ہٹ گراؤنڈ رننگ, تو ان کے پاس صحیح ٹیم ہو کہ وہ بندے فوراً وہاں ہو اور ٹرائل اینڈ مس نہ ہو, ہم بندے لگا کے کام پہلے دن سے شروع کر دیں. We hope that we're keeping our fingers crossed.